برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو میں ایک کلپ بنا رہا ہوں یہ شب برأت کے تعلق سے ہے۔ کچھ احباب جو خاص ہمارے ہیں ان کی گزارش پر میں آپ تمامی حضرات کے روبرو آیا ہوں تاکہ آپ تمامی حضرات کو میں شب برأت کے کچھ فضائل و اعمال پیش کر سکوں، آپ تمامی حضرات اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی مقدس کلام قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ یہ شب برأت، شب کا معنی ہوتا ہے رات اور برأت کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا۔ شب برأت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات میں جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور جہنم سے اس کو چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات، اس رات کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اس رات میں روزی لکھ دی جاتی ہیں، 1 سال تک جو ہونے والے ہیں، جو آپ کو ملنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اعلان فرماتا ہے مغرب کے وقت سے لے کر، یعنی سورج ڈوبنے سے لے کر دوسرے دن سورج نکلنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماؤں۔ حضرات محترم، اس رات کو جو بھی بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ شب برأت میں اس کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ کون کون اس سال حج کرنے والے ہیں۔ آپ کو بڑی بات بتاؤں کہ شب برأت جو آنے والی ہے، یہ رات یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے 15ویں شعبان، تو پچھلے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، نئے رجسٹر کھل جاتے ہیں۔ نئے رجسٹر شروع سے آپ کے جو اعمال کیے جانے والے ہیں وہ سب لکھے جائیں گے اور پچھلے والے بند ہو جائیں گے۔ حضرات، شب برأت میں حج کرنے والوں کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ کون اس سال حج کرنے والے ہیں۔ شب برأت میں اس سال کون کون مرنے والے ہیں ان کے بھی نام رجسٹر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ شب برأت میں ہر سال شب برأت کے وقت اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ کتابوں میں ہے بنی کلب کے جتنی بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، مومنوں کی۔ اور شب برأت میں قبرستان جانا یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رات کے وقت قبرستان کے پاس جانا، وہاں پر دعائیں کرنا، مرحومین کے لیے دعا کرنا، مرحومین کے وسیلے سے دعا کرنا اور مرحومین کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ تمام چیزیں سنت ہے۔ حضرات محترم، آپ تمامی حضرات اس رات کو قبرستان جایا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں۔ شب برأت میں یاد رکھیں، ماں باپ کے جو نافرمان ہوتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ محروم ہی رہیں گے، وہ کچھ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے نہیں پائیں گے۔ شب برأت سے پہلے جن لوگوں سے جھگڑے گلاٹے وغیرہ ہوئے ہیں ان سے معافی تلافی کر لینی چاہیے، اور کسی کا اگر دل دکھائے ہیں تو وہ بھی معافی تلافی کر لینی چاہیے، ماں باپ کو بھی راضی کر لینا چاہیے، دوست و احباب سے پہلے ہی مل لینا چاہیے، اور اس لیے مل لینا چاہیے تاکہ جو کچھ بھی شب برأت میں آپ دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ حضرات، شب برأت میں ہر سوال پورا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں ہے، فلا يسأل احد الا اعطي الا زانیۃ بفرجها او مشرک، یعنی شب برأت میں جو شخص بھی مانگے اسے دیا جاتا ہے، علاوہ زانیہ عورت اور مشرک کے سب کچھ مل سکتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ تمامی حضرات یہ بات بھی جان لیں کہ شب برأت میں عام بخشش کا اعلان تو ہوتا ہی ہے، شب برأت میں تاروں کے برابر بندوں کی بخشش ہوتی ہے، اور شب برأت میں 2 رکعت نماز 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ ایک پتھر کے اندر 400 سال سے عبادت کر رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر تعجب کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا میرے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتوں کے لیے ایک ایسی رات میں دینے والا ہوں کہ جس رات کو جگ کر اگر 2 رکعت نماز پڑھے، عبادت کرے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھے تو میں اس کو 400 سال کی عبادتوں سے زیادہ ثواب دینے والا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ حضرات محترم،
تو ہم لوگوں کو چاہیے شب برت میں نفل نماز بھی ہم پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ شب برت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت تمام مومنوں کے لیے قبول ہو چکی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت قیامت کے دن تو ہونے والی ہے۔ حضرات، شب برت کی نمازیں حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یعنی شب برت کو 6 رکعت نمازیں پڑھنی چاہیے۔ 6 رکعت نماز کا ثواب 12 برس کی عبادت کے برابر۔ حضرات، حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شب برت میں رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، جو سن رہے بالکل صحیح، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضرات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات بھر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انہی میں ایک رات شعبان کی 15ویں تاریخ 15ویں رات ہے، شب برات ہے۔ حضرات محترم، یہ بات کنفرم ہے کہ شب برات کو جگ کر اگر آپ عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر جنت کو واجب فرما دے گا۔ حضرات، شب برات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت۔ ہمارے بڑے پیر، پیرانے پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طوبى لمن رکع فی هذه اللیلہ، طوبى لمن سجد فی هذه اللیلہ۔ اس رات یعنی شب برات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت و رحمت ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے۔ جی ہاں، 6 رکعت نماز کس طرح ادا کی جائے یہ بھی آپ جان لیجئے۔ پہلے 2 رکعت نماز درازی عمر کی نیت سے پڑھیں، درازی عمر کی نیت سے پہلے کی 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز رزق کی کشادگی کی نیت سے ادا کریں، رزق کی کشادگی کی نیت سے 2 رکعت پھر ادا کریں، درازی عمر، پھر رزق کی کشادگی، پھر 2 رکعت نماز دوزخ کی آزادی کے لیے دوزخ کی آزادی کی نیت سے پڑھیں، یعنی اللہ پاک ہم لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دے، دوزخ میں سے کوئی بھی ہم لوگوں کو سزا نہ دے، اس نیت سے آپ 2 رکعت پڑھیں، اور یا پھر گناہوں کی بخشش کے لیے بھی آپ پڑھیں۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے پڑھی جائے۔ جی ہاں، ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے ادا کی جائے کہ ایمان پر خاتمہ ہی تو اصل ہے۔ ایمان پر خاتمہ اگر ہو جائے تو پھر بیڑا پار ہے۔ حضرات محترم، شب برات کے اوراد و وظائف نوافل نمازیں کثرت سے پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود شریف، 100 بار کلمہ شریف، 100 مرتبہ استغفار، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر دعا مانگے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ جی ہاں، شب برات میں زیارت قبور حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں کہ شب برات میں شب برات کے تعلق سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ۔ میں نے آپ کو بقیع الغرقد میں یعنی جنت البقیع قبرستان میں پایا، آپ مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا آپ نے۔ اور پھر بابرکت راتوں میں زیارتی قبور افضل ہے، جیسے شب برات۔ یہ فتاوی رضویہ، عالمگیری وغیرہ میں لکھا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور شب برات میں مومنوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اپنے گھر مومنوں کی روحیں آتی ہیں اور آس لے کر آتی ہیں کہ ہمارے نام صدقہ کیے جائیں گے، اور اگر صدقہ گھر والے کیے تو پھر اگر ان کے لیے اصالِ ثواب کیے، صدقہ کیے، ان کے لیے اگر مغفرت کی دعا کیے، خوش ہو کر جاتے ہیں، اور نہ مرحومین یوں ہی اداس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، بیٹے کی دعا سے باپ کا درجہ ضرور بلند ہوتا ہے، اور شب برات میں روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، روزہ رکھنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں شب برات میں یعنی 15ویں شعبان اور 14ویں شعبان یعنی اس سال 2022 میں بروز جمعہ اور بروز سنیچر، یہ 2 روز روزہ رکھنا چاہیے۔ 1 روز روزہ رکھنا چاہیے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں 2 ہی روز روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات
کل یعنی جمعہ کے روز بھی روزہ رکھیں اور سنیچر کے روز بھی روزہ رکھیں. روزے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. جی ہاں، آپ تمامی حضرات سے جو کچھ بھی میں بیان کیا ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس پر مجھ کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، پھر آپ بھی عمل پیرا ہو جائیں. اور شب برت میں جو بندہ غسل کرتا ہے مغرب کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سورج اٹھنے تک اگر کوئی بھی بندہ گرم پانی کر کے اور اس میں 7 بیر کے پتا، بیری کے جو بیر جو ہوتے ہیں، بیر کولی کے جو پتے ہوتے ہیں، 7 پتے کو آپ چاہے پیس کر بھی اس میں دے دیں یا پھر یوں ہی گوٹا پتھر دے دیں، پورے پتھر دے دیں. آپ اسی طریقے سے پتھر دے کر اگر اس کو پانی کو جوش مار کے گرم کر کے نرم گرم یعنی کسم گرم جس کو کہتے ہیں، آپ یوں ہی گرم کر کے اگر غسل کر لیں گے تو کتابوں میں ہے کہ 1 سال تک آپ پر کوئی جادو اثر نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر جادو پہلے سے تو ختم ہو جائے گا. لہٰذا آپ تمام حضرات کو یہ بھی کرنا چاہیے. اور یہ تمام کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے میں بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے احبہ ہیں، جو ہمارے محبین ہیں، ان تمامی حضرات کے لیے بھی اور میرے لیے بھی آپ تمامی حضرات ضرور دعائے مغفرت کریں اور اللہ پاک سے یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں سے راضی ہو جائے اور بالخصوص مجھ سے وہ کام لے جس میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں، اور ہر اس کام سے محفوظ و معمول فرمائے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اگر مجھ سے کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو تو آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات مجھ کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے معاف فرمائیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف فرمائیں، مجھے بخش دیں. اور اگر میرا بھی اگر دل شکنی آپ نے کیا ہے تو میں بھی آپ تمامی حضرات کو بخش دے، میں نے بھی بخش دیا کہ اللہ بھی آپ تمامی حضرات کو معاف فرمائے، میں نے بھی معاف کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.